الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ صلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 11 شوال المکرم سن 1443 ہجری بمطابق 13 مئی 2022 کا جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ ہمیں خوب خوب برکتوں سے مالا مال کرے۔ ہمارا پچھلے جمعے کو موضوع تھا شیطان کے 20 دشمن، حصہ اول ہم نے بیان کیا تھا اور اسی موضوع کو آج ہم اختتام کی طرف لائیں گے۔ فہرست گنوائی تھی کہ 20 دشمن کون کون سے ہیں۔ ان 20 دشمنوں کی شیطان سے جو دشمنی ہے اس کے بارے میں آج احادیث کے حوالے سے کچھ بات کروں گا کہ احادیث میں حضور نے ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے جو شیطان کے دشمن ہیں۔ آئیے میں اپنی کلام کو اسی حدیث پاک جو پچھلے جمعے کو ہم نے شروع کی تھی، شیطان کے 20 دشمن المنبہات علی الاستعداد لیوم المعاد، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں سے آپ کی بارگاہ میں ایک حصہ بیان کر چکا ہوں، دوسرا کرنے لگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شیطان سے پوچھا کہ وہ 20 دشمن کون کون سے ہیں تو شیطان نے کہا جی سب سے پہلے آپ میرے دشمن ہیں۔ حضور سے کہا آپ میرے دشمن ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی اور بڑے جلیل القدر صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت سیدنا سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے تم اسلام کی طرف کس طرح مائل ہوئے، اسلام کی طرف کیسے آئے؟ اب وہ صحابی کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں میرے تابع ایک جن تھا، ایک رات وہ جن میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا اٹھو سمجھو جان لو اگر تم میں کچھ عقل ہے کہ لوئی بن غالب کی اولاد سے ایک نبی مبعوث ہوا ہے اور تم سو رہے ہو۔ اور پھر اس نے کچھ اشعار پڑھے، اس جن نے کچھ اشعار پڑھے جس کو علامہ ابن حجر علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ وہ اشعار پڑھے، ان کا میں آپ کو ترجمہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں جو اس نے اشعار پڑھے، سماعت کیجئے گا۔ کہا مجھے جنات اور ان کی نجاستوں، جنات اور اس کی نجاستوں اور ان کے اپنے اونٹوں پر کجاوے کسنے سے تعجب ہو رہا ہے کہ وہ جنات مکے کی جانب آ کر ہدایت کے خواستگار ہیں اور جنات میں جو صاحب ایمان ہے وہ ناپاک جنات کی طرح نہیں ہے، لہٰذا تم بنی ہاشم کے سردار کی خدمت میں حاضر ہو جن کی سیرت پاک ہے، ان کی خدمت میں پہنچو اور بنی ہاشم کے سردار یعنی حضور کی طرف اشارہ ہے، ان کی زندگی کا جائزہ گہری نظر سے لو اور دیکھو۔ کہنے لگے جن نے میرے پاس آ کر کے جب یہ کہا تو میں دن ایسے گزار دیا، دوسرا دن بھی آ گیا، رات آ گئی۔ وہ جن آ کر کے پھر میری بارگاہ میں یہی کہنے لگا اور مجھے رشد و ہدایت کی طرف
توجہ دلانے لگا کہ آپ رشد و ہدایت کی طرف آ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں پہنچیں۔ تیسری رات بھی وہ آیا اور یہ 3 دن مسلسل وہ جن میرے پاس آ کر مجھے حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کی دعوت دیتا رہا کہ چلیے وہ نبی مبعوث ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے اعلان نبوت کر لیا ہے اور تم پہنچ کر کے اسلام قبول کرو۔ میں نے کہا یہ اس بات سے پتہ چلا کہ جنات بھی تبلیغ کرتے ہیں، جنات بھی تبلیغ کرتے ہیں، جنات بھی اچھائی کی طرف بھی بلاتے ہیں، اور جن کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، شریر بھی ہوتے ہیں، شریف بھی ہوتے ہیں، غلیظ بھی ہوتے ہیں، پلید بھی ہوتے ہیں، پاک بھی ہوتے ہیں، تو ان کی کیٹیگری ہے۔ اور جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں پوری سورہ جن ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بات کر رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں بھی جنات آ کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ اور ہم مکے میں گئے ہیں تو وہاں مسجد جن بھی تو ہے نا، جب جنات کا گروہ آ کر کے حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا جس نے۔ اب فاروق اعظم کے پوچھنے پر سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں 3 دن وہ جن میرے پاس آتا رہا اور مجھے اسلام کی طرف رغبت دلاتا رہا۔ میں نے خیر کہا اٹھا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے لگا کہ جا کر کے میں اسلام قبول کروں۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے دیکھ کر، مرحبا، خوش آمدید، میں بتاؤں تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اونچی آواز سنا سکتے ہیں؟ کہا میں تمہیں بتاؤں تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ مسکرا کے کہنے لگے سرکار تسی تے سارا کچھ ہی جان دے ہو۔ کیا بات ہے۔ وہ حضور کا کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو شیطان کی دشمنی تو ہے ہی ہے حضور سے، لیکن حضور بڑے دشمن ہے شیطان کے۔ نمبر 2، حضور نبی کریم کے پوچھنے پر اس نے بتایا عالم دین اور وہ بھی باعمل عالم، وہ بھی میرا دشمن تو ہے، لیکن اس کا میں دشمن تو ہوں، وہ میرا بڑا دشمن ہے۔ جو عالم دین باعمل ہے، باعمل عالم دین، وہ میرا بڑا دشمن ہے۔ علماء کے ذریعے اسلام حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد پھیلا۔ علماء کے مرہون منت ہم سارے لوگ ہیں۔ دیکھیے میں عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کبھی میں نے، میں ایک طالب علم علماء کی بات کر رہا ہوں۔ علماء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد دین کی باغ ڈور سنبھالی۔ علماء نے دین اسلام کو پھیلایا، علماء نے دین اسلام کو پہنچایا، علماء نے دین اسلام کی خدمت کی۔ علماء قرآن کے ترجمے کرنے میں کامیاب ہوئے، علماء احادیث کے ترجمے کرنے میں کامیاب ہوئے، علماء نے منطق کو اچھے طریقے سے سمجھایا، فلسفے کو سمجھایا، علم طب کو سمجھایا، علم فقہ کو سمجھایا، اور اسلام کی عبادات کی طرف رغبت دلائی۔ تو علماء نے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانکس میڈیا کا دور ہے، یہود و ہنود کی ساری طاقت دین کو ختم کرنے پر نہیں لگی ہوئی، علماء کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ علماء جو دین کا نام لیتے ہیں، علماء جو دین کی بات کرتے ہیں، علماء جو تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، علماء جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کی بات کرتے ہیں، علماء جو دفاع صحابہ میں بولتے ہیں، علماء جو دفاع اہل بیت میں بولتے ہیں، علماء جو اولیاء کاملین کی محبتوں کو بتاتے ہیں، علماء جو شہیدوں کی، جناب والا شہیدوں کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو دباؤ، یہ دب جائیں گے تو محراب و ممبر خالی ہو جائے گا۔ جب محراب و ممبر خالی ہو جائے گا تو اپنی مرضی کے لوگ لائیں گے، اپنی مرضی کے باتیں کروائیں گے۔ تو اس لیے تو آج جگہ جگہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے علماء کے خلاف پروپوگنڈے کیے جاتے ہیں، اور وہ پروپوگنڈے اتنے کامیاب ہوئے کہ ہماری عوام بھی ان کے چنگل میں آ گئی، اور عوام بھی زبان درازی کرتی ہے تو علماء پر۔ نہیں میرے عزیز، عالم اور وہ باعمل
صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہوگا تو ہم اس کی تنقیص نہیں کریں گے، اس پر تنقید نہیں کریں گے، بشرط یہ کہ عالم ہو۔ تو باعمل عالم جو ہوتا ہے اس کی مثال حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمائی ہے۔ ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسجد کے دروازے کے پاس سے میں گزرا تو شیطان مسجد کے دروازے کے قریب کھڑا ہوا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ مسجد کے دروازے پر تیرا کیا کام ہے؟ کہو مسجد کے اندر جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے نا وہ جاہل ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں غلطیاں بھی کر رہا ہے، اور نماز پڑھ رہا ہے اور میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر اندر کیوں نہیں جا رہا، وسوسہ کیوں نہیں ڈال رہا؟ حضور نبی کریم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا اچھا پھر کیوں ڈر رہا ہے اور نمازی سے ڈر رہا ہے؟ کہا آقا نہیں، یا رسول اللہ نہیں، اللہ کے حبیب نہیں، ان کے قریب ایک بندہ سویا ہوا ہے اس سے ڈر رہا ہوں۔ کہا اس سے کیوں ڈر رہا ہے؟ کہا وہ عالم ہے۔ اونچی آواز سننے کو دل کر رہا ہے، بڑی مہربانی۔ کہا وہ عالم ہے، میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالوں گا تو یہ اس سے بیدار کرے گا، اسے بیدار کر کے پوچھے گا میری نماز میں یہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، میں نے کیا کرنا ہے؟ تو میں اس جاگنے والے عبادت کرنے والے عابد سے نہیں ڈر لگ رہا، مجھے عالم سوئے ہوئے سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، عالم سویا بھی ہوتا ہے تو عالم تو ہے نا، عالم تو ہے نا، لیکن باعمل ہو، عالم ہو باعمل ہو تو شیطان کا بڑا دشمن ہے عالم باعمل۔ تیسرے نمبر پر شیطان نے بتایا کہ باعمل حافظ قرآن بھی میرا پکا دشمن ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن قرآن بھی دل میں ہو اور فلمیں ڈرامے بھی دیکھے، قرآن بھی دل میں ہو اور لوگوں کو عجیب و غریب کام بھی سکھائے، قرآن بھی دل میں ہو اور دنیا کی محبت بھی بھری ہوئی ہو، قرآن بھی دل میں ہو اور جوا بھی کھیل رہا ہو، قرآن بھی دل میں ہو اور فراڈیاں بھی کر رہا ہو، قرآن بھی دل میں ہو اور لوگوں کو لوٹ مار بھی کر رہا ہو، قرآن بھی دل میں ہو اور گندی فلمیں بھی دیکھ رہا ہو۔ اور نہیں میرے بھائی، قرآن دل میں ہے تو قرآن کا تو احترام کیجئے، قرآن کی تو عزت کیجئے، عمل کی دنیا میں آئیے۔ باعمل حافظ قرآن شیطان کا دشمن ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا، ایسا حافظ قرآن قیامت کے دن اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد ان کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اس کی شفاعت کرنے سے اللہ انہیں جنتی بنا دے گا۔ لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ شیطان کا جو چوتھا دشمن ہے اس کے بارے میں سنیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا بھی شیطان کا بڑا دشمن ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک عظیم بات سنائی ہے، وہ میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، معافی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 5 وقت کی اذان دینے والا بندہ، چوتھے نمبر پر یہ ہے، 5 وقت کی اذان دینے والا بندہ شیطان کا بڑا دشمن ہے۔ پچھلے جمعے کو میں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی تھی۔ رضا الہی کی خاطر اذان دیتا ہو، معاوضہ لینا جائز ہے، مکانا جائز ہے، لیکن یہ فضیلت اس کی ہے جو بلا معاوضہ اذان دیتا ہو، وہ شیطان کا بڑا دشمن ہے۔ اس پر حدیث سنانے لگا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، 3 لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، جس طرح ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، پتھروں کے ٹیلے ہوتے ہیں، اور بلوچستان میں چلے جائیں تو پہاڑوں پہ ہم چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سخی سرور چلے جائیں تو جناب پہاڑوں پہ چڑھنا ہم فخر محسوس کرتے ہیں، مری کے اندر چلے جائیں تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اگر اللہ لے جائے تو مکہ المکرمہ میں صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، جبل ہیرا بھی ہے، جبل احد بھی ہے، اس پر چڑھیں گے۔
تو فرمایا 3 شخص قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤں وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک تو وہ غلام ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہو اور جس کا وہ غلام ہے اس کا حق بھی ادا کرتا ہو۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا وہ شخص ہے جو قوم کی امامت کرتا ہو اور قوم اس سے راضی ہو۔ نمبر 3 ارشاد فرمایا وہ شخص ہے جو رات اور دن میں 5 وقت کی نماز کی اذان دیتا ہو۔ اونچی بولیں گے ذرا، اور اونچی بولیں گے ذرا جناب۔ اب غور کریں گے تو خوشگلو بندہ جو ہے، آئیے مسجد میں اذان پڑھیے، لوگوں کے دلوں کو جیتیے، اللہ کا نام خوبصورتی سے لیجئے، خوش لہجے میں لیجئے۔ اپنے بچوں کو اذان سکھانی چاہیے، اپنے بچوں کو اچھے انداز میں نماز سکھانی چاہیے اور سیکھنے کی طرف ان کی توجہ دلانی چاہیے۔ بچے تو بچے ہیں، خود کو بھی سیکھنا چاہیے، اور کبھی موقع مل جائے تو اذان باقاعدگی کے ساتھ دیجئے اور قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر سوار ہو جائیے جب لوگ افراتفری میں ہوں گے۔ تو نمبر 5 وہ بندہ جو فقیروں، یتیموں، مسکینوں سے محبت کرنے والا ہے، یہ بھی شیطان کا دشمن ہے۔ اب غریبوں سے محبت کرنا، ان کی حاجات کو پورا کرنا، یتیموں سے محبت کرنا، ان کی حاجات کو پورا کرنا، مسکینوں سے محبت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ اس کے مترادف ہے کہ بندہ ان کا دین بچاتا ہے۔ غربت کفر تک لے جاتی ہے، غریب آدمی کفر کی وادیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ غربت چوری کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، غربت حرام کھانے پر مجبور کر دیتی ہے، غربت کسی کو لوٹنے پہ مجبور کر دیتی ہے، غربت کسی کا مال دبانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے خیال کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا دین بچائے رکھتے ہیں، دین کے محافظ بن جاتے ہیں کہ مال و دولت کے ذریعے تم دین سے باغی نہ ہو، مال و دولت تمہیں ہم دیتے ہیں، تم دین پر قائم رہو، تمہارے گھر کا خرچہ چلا دیتے ہیں، تمہارا بل بھر دیتے ہیں، تمہارے بچوں کی فیس بھر دیتے ہیں، تمہیں سہولیات کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن سوال بندے کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں سے محبت کرنے والا بھی شیطان کا دشمن اس طرح ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان کا محافظ بن جاتا ہے۔ آئیے اگلی بات سنیے، 6 نمبر پر رحم دل بھی شیطان کا بڑا دشمن ہے۔ رحم دل کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا ہے، فرمایا 3 لوگ جنتی ہیں۔ پوچھا گیا کون سے جنتی ہیں؟ کریم آقا نے فرمایا وہ حاکم جو عادل ہو، عدل و انصاف سے کام لیتا ہو اور اللہ نے اس کو صدقہ کرنے کی توفیق بھی دے رکھی ہو۔ نمبر 2 وہ شخص جو قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے نرم لہجے میں، رحم دلی سے، نرمی کے ساتھ پیش آنے والا ہو۔ اور نمبر 3 وہ مسلمان پاک دامن جو سوال کرنے سے بچے، مجھے دو، سوال کرنے سے بچے، حالانکہ عیالدار ہو، بیوی بھی ہو، بچے بھی ہوں، غربت بھی ہو، پھر بھی سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، یہ بندہ خوددار ہے، یہ بندہ خوددار ہے۔ اور جو ضرورت مند ہوتا ہے اس سے تو بولا نہیں جاتا، جو ضرورت مند ہوتا ہے اس سے تو مانگا نہیں جاتا، جو ضرورت مند ہوتا ہے اس سے کسی کے آگے جھکنا بھی نہیں آتا، اس کو مانگنا بھی نہیں آتا۔ یہ مانگنا پیشہ ہے، یہ مانگنا پوری فیلڈ ہے، یہ مانگنے کی پوری ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ مانگنے والوں کو مختلف چوراہوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ یہ مانگنے والوں کے لیے ہمارے سوشل میڈیا کیا، ہمارے مختلف چینل کیا، جب ان کے پردے چاک کرتے ہیں تو لاکھوں روپے کے بینک بیلنس ان سے نکلتے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، شاہانہ کھانے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ گداگر لوگ ہیں، سوال کرنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ رحم دل آدمی جو ہے یہ بھی شیطان کا دشمن ہے۔ نمبر 7 مخلوق کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنے والا، یہ بھی شیطان کا بڑا دشمن ہے۔ عجز ہو اللہ کی رضا کے لیے،
عاجزی ہو اللہ کی رضا کے لیے، ملنساری ہو اللہ کی رضا کے لیے، ہاتھ بڑھانا ہو ملانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، بازو پھیلانے ہو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے ملنا ہو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے پیار ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو رحم دل آدمی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی عاجزی کرنے والا بندہ بھی شیطان کا دشمن ہے۔ کریم آقا نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اونچی آواز سننے کو دل کر رہا ہے، بڑی مہربانی آپ کی جناب۔ اب سنیے نمبر 8، جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، جوانی میں عبادت کی طرف آنے والا، جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے والا، یہ شیطان کا دشمن ہے۔ جب اعصاب بھی کام کر رہے ہیں، ذہن بھی کام کر رہا ہے، خوبصورتی بھی ہے، حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے، پھر وہ آ گیا اللہ کے گھر میں، جھک گیا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ شیطان کا بڑا دشمن بن کے آیا ہے۔ شیطان تو سب کا دشمن ہے، یہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے، یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ شیطان کا بڑا دشمن ہے۔ آگے آئیے نمبر 9، حلال کھانے والا بھی شیطان کا دشمن ہے۔ حرام کے قریب نہیں جاتا، حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے۔ حدیث سنیے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو شخص لگاتار حلال روزی کماتا اور لقمہ حرام سے بچتا ہے، لقمہ حرام کی مکسنگ نہیں ہونے دیتا، آمیزش نہیں ہونے دیتا، ملاتا نہیں حرام حلال کو، حلال کماتا ہے، لقمہ حرام سے بچتا ہے اور لقمہ حرام کی مکسنگ نہیں ہونے دیتا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اس کے دل میں اپنا نور روشن فرما دیتا ہے، اس کے دل میں اپنا نور روشن کر دیتا ہے، پھر اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے دل میں نور ہوتا ہے تو نور سے پھر چشمے پھوٹتے ہیں حکمت کے، پھر اس کے دل میں حکمت کی باتیں آتی ہیں، اس کے دل میں حکمت کی راز آتے ہیں، اس کے دل میں حکمت بھری باتیں آ کر لبوں پہ آتی ہیں، تو یہ بھی شیطان کا بڑا دشمن ہے۔ اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، یہ بھی اللہ کا دشمن ہے۔ حدیث رسول میں آتا ہے حضور نے صحابہ کو سنایا یہ واقعہ، کہنے لگے ایک بندہ اپنے کسی یار، اپنے کسی دوست کو ملنے جا رہا تھا، اللہ کریم نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے راستے میں بیٹھ جائے۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس کے راستے پر بیٹھ گیا، اس کو روک کر کے کہنے لگا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ فلاں بستی میں میرا یار رہتا ہے، دوست رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا تیرا کوئی اس سے لین دین کا معاملہ ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ تو نے کوئی اس پہ احسان کیا جو اس کا بدلہ لینے جا رہا ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگا میری اس سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ کی رضا مطلوب ہو تو ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ، تھوڑا اور اونچی آواز میں بولیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، بس اللہ کی رضا کے لیے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے، بس اللہ کی رضا مطلوب ہے اور کوئی کام نہیں ہے مجھے۔ تو کریم آقا فرماتے ہیں اس فرشتے نے اسے کہا میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں جس طرح تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرماتا ہے۔ تو ملنا ہو اللہ کے لیے، مسکرانا اللہ کے لیے، خوش اخلاقی اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، کھلانا کسی کو اللہ کے لیے، پلانا کسی کو اللہ کے لیے، دینا کسی کو اللہ کے لیے، لینا کسی سے اللہ کے لیے، بس تو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والا بندہ بھی شیطان کا بڑا دشمن ہے۔ چلیے 10 باتیں ہو گئیں، پچھلے جمعے کو ہم نے فہرست گنوائی تھی، آج ہم نے 10 باتوں کی تھوڑی وضاحت بھی بیان کر دی۔ 11واں بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حریص، یہ بھی اللہ کی عطا سے شیطان کا بڑا دشمن ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے اور وقت سمٹ گیا،
حدیث سن لو، ارشاد محبوب ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا کی مسجدوں کو سفید اونٹوں کی طرح لائے گا، اٹھائے گا، جن کے پاؤں عنبر کے ہوں گے، ان کی گردنیں زعفران کی ہوں گی، ان کے سر مشک کے ہوں گے، ان کے کان سبز زمرد کے ہوں گے، مؤذنین جو اذانیں دیتے ہیں ان کو کھینچیں گے، امام صاحبان ان کو ہانکیں گے، میدان قیامت میں چمکنے والی بجلی کی طرح یہ لوگ آئیں گے۔ اہل قیامت کہیں گے کیا یہ لوگ ملائکہ مقربین ہیں یا انبیاء و مرسلین ہیں؟ ندا آئے گی یہ امت سرکار کے وہ لوگ ہیں۔ توجہ سے سننا اور اتنی اونچی آواز میں بیان کرنا، آواز سبحان اللہ کی سنانا، ہمارا کیمرہ یہ ریکارڈ کر لے اور یوٹیوب پر یہ بیان آج ہی نہیں تو کل یہ بیٹا ڈال لے گا، پھر آپ خود ہی اپنے آپ کو دیکھ لیجئے گا آپ نے کس انداز میں اللہ کا ذکر کیا یا نہیں کیا۔ فرمایا گیا، جب پوچھا گیا یہ ملائکہ مقربین ہیں، انبیاء مرسلین ہیں، کہا جائے گا نہیں، ندا آئے گی یہ امت سرکار کے، امت محمدی کے وہ لوگ ہیں جو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، یہ امت محمدی کے وہ لوگ ہیں۔ کیا بات ہے جناب، مسجدیں بھی سفید اونٹوں کی طرح اٹھائی جائیں گی، مشک کہا، عنبر کہا، زعفران کہا، کیا بات ہے، زمرد کہا، یہ ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے انداز یہ ہوں گے۔ تو میں نے کہا جماعت چھوڑنی نہیں چاہیے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ نمبر 11، نماز تہجد پڑھنے والا بندہ بھی شیطان کا دشمن۔ 12، ارتکاب حرام سے بچنے والا، حرام کاموں سے بچنے والا بھی شیطان کا دشمن۔ نمبر 13، 14 فرمایا مسلمانوں کا خیر خواہ، یہ بھی شیطان کا دشمن ہے۔ نمبر 15، ہمیشہ باوضو رہنے والا بھی شیطان کا دشمن ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ حضور کی طویل حدیث ہے، وقت سمٹ گیا کہ اس کے بارے میں نشانی بھی لگا کر کے لایا تھا۔ سخاوت کرنے والا، 16 نمبر، سخاوت کرنے والا بھی شیطان کا دشمن ہے۔ نمبر 17، اچھے اخلاق، حسن اخلاق والا بھی شیطان کا دشمن ہے۔ نمبر 18، ارشاد فرمایا اللہ کے وعدوں کی تصدیق، تائید، حمایت کرنے والا بھی شیطان کا دشمن ہے۔ نمبر 19، بیواؤں کی مدد کرنے والا، یہ بھی شیطان کا دشمن ہے۔ نمبر 20 فرمایا گیا موت کی تیاری میں مشغول رہنے والا بھی شیطان کا دشمن ہے۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا شیطان کے 20 دشمن، وہ حصہ اول بیان کیا تھا، آج حصہ دوم بیان کیا ہے۔ پچھلا بیان بھی ہمارا QRA اسلامک میڈیا کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ ڈال دیا ہے بیٹے نے، اور آج کا بیان بھی انشاءاللہ آج رات کو یا کل کو ہم ڈال دیں گے۔ QRA اسلامک میڈیا کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، سبسکرائب اس کو بھی کر لیجئے گا۔ یہ یادیں بھی ہوتی ہیں، معلومات بھی ہوتی ہے، اور دین سے محبت کا ایک انداز بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت